میں مبشر پرویز مسیح کتاب مقدس کا ادنا سا طالب علم اور انجیل مقدس کا چھوٹا سا مناد اور خداوند یسوع مسیح کا حقیر سا بندہ خدا باپ اور اس کے بیٹے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے کہ شادی شدہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہے گا، اور کیا مسیحت میں طلاق ہے؟ میرے عزیزو، کبھی کبھی ہم متی کی انجیل 19 باب اس کی 5 اور 6 آیات کی تفسیر اپنے علم سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ بائبل مقدس اپنی تفسیر آپ کرتی ہے اور خدا کا روح القدس ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ آئین آیات کا مطالعہ کریں۔ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ان آیات میں صرف مرد کے لیے کیوں کہا کہ باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا؟ کیونکہ ایک لڑکی تو پہلے ہی شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مرد کے گھر میں آ جاتی ہے، اور یہی بائبل مقدس کا اور ہمارا ایشیائی معاشرہ ہے۔ میرے عزیزو، جسمانی طور پر شادی سے پہلے لڑکا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ سوتا ہے، لیکن شادی کے بعد جسمانی طور پر اپنے باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے گا، کیونکہ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اور ان آیات میں خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ان سے الگ گھر میں جا کر رہنا۔ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامہ پر بھی غور کریں تو لڑکیاں ہی بیاہ کے بعد اپنے سسرال میں آئی ہیں۔ پیدائش 24 باب اس کی 2 تا 4 آیات میں مقدس ابراہیم اپنے نوکر سے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے، جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا، کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اور پھر پیدائش 28 باب اس کی 1 اور 2 آیات میں مقدس اسحاق اپنے بیٹے مقدس یعقوب سے فرما رہے ہیں کہ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتوئیل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا۔ اور نئے عہد نامہ انجیل مقدس میں خدا باپ کے فرشتہ نے مقدس یوسف کے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی بیوی مقدسہ مریم کے ہاں جانے سے نہ ڈر۔ آئیں اس کے لیے متی 1 باب اس کی 18 تا 21 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق لڑکی کو شادی کے بعد لڑکے کے گھر میں آنا ہوتا ہے، نہ کہ لڑکے کو شادی کے بعد لڑکی کے گھر جانا ہوتا ہے۔
اور افسیوں 5 باب اس کی 31 اور 33 آیات میں پولس رسول بھی فرما رہے ہیں، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانت محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ تو میرے عزیزو، افسیوں کے خط میں پولس رسول میاں بیوی کے ایک جسم ہونے کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا بید ہے، اور یہ بید کیا ہے؟ اسے پولس رسول پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 15 تا 18 آیات میں عیاں کر رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کا اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے باغو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ تو میرے عزیزو، ان آیات کی مدد سے ہم اس بڑے بید کو سمجھ سکتے ہیں۔ پولس رسول فرما رہے ہیں کہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے، یعنی جو خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر اپنے پورے دل سے ایمان لا کر اس کے بدن اور خون کے وسیلہ سے خدا باپ میں شریک ہوتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، اور جس سے ہمارا بدن ہماری نکاح شدہ بیوی یا شوہر کے علاوہ صرف خدا کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اب اگر ہم کسی دوسرے معبود یا خدا کو اپنے بدن یا اپنے دل میں شریک کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک لڑکا اور لڑکی پاک نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہوتے ہیں۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنی ایک ہی نکاح شدہ بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ایک تن یعنی ایک جسم ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم میں جو صرف اس کی بیوی یا شوہر کا ہے دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ متی 19 باب اس کی 6 تا 9 آیات میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جسم ہے اور جسم بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے اگر ہم جسم بدلتے ہیں تو ہم زنا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق شوہر کے لیے ایک ہی بیوی اور بیوی کے لیے ایک ہی شوہر ہے، اور اس سے بڑھ کر مرد اور عورت کے لیے برابری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ابتدا میں بھی خدا نے ایک آدم کے لیے ایک ہی ہوا کو بنایا تھا، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی انہیں جدا نہ کرے، اور اگر حرام کاری یا کسی اور سبب سے جدا ہوں تو کسی دوسرے سے نکاح نہ کریں۔ ہاں، اگر دوبارہ ملاپ کے لیے دل کرے تو شوہر یا بیوی جس نے غلطی یا خطا کی ہو وہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اسے ترک کرے اور اپنے خدا سے اور اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے معافی مانگے اور دوبارہ ایک دوسرے سے ملاپ کر لیں، کیونکہ مسیحیت میں طلاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو زندہ ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی بابت پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 10 اور 11 آیات میں پولس رسول یہ فرما رہے ہیں، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو،
اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ اور اگر ماں باپ سے لڑکے کو الگ ہی ہونا ہوتا تو پھر متی 15 باب اس کی 3 تا 6 آیات میں خداوند یسوع مسیح یہ نہ فرماتے۔ اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں تاکہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اصل میں ہم بائبل المقدس اور بائبل المقدس کے خدا کے معاشرے کو چھوڑ کر کسی اور معاشرے کو اپناتے ہیں اور اسی کو فروغ دیتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں جو بائبل مقدس سے کوسوں دور ہے۔ کیونکہ پہلا تموتیس 5 باب اس کی 4 اور پھر 7 اور 8 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں، اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر بائبل مقدس کا معاشرہ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ رہنا ہوتا تو پولس رسول یہ نہ فرماتے کہ اگر کسی کے بیٹے یا پوتے ہوں تو پہلے اپنے گھرانے، اپنے دادا دادی اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، یعنی ان کی عزت اور خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، اور یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور یہ ماں باپ سے دور رہ کر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے تو وہ اور اس کا شوہر لڑکی اور لڑکے دونوں کے ماں باپ کی ان کے بڑھاپے میں دیکھ بھال اور خدمت کریں۔ اور پھر پولس رسول اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنوں میں سب شامل ہیں، یعنی اپنی کلیسیا اور اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کی خبر گیری نہ کرے، اور پھر پولس رسول وزن دے کر کہہ رہے ہیں کہ خاص کر اپنے گھرانے، اپنے گھر کے لوگوں کی یعنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خبر گیری نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ تو میرے بھائیو، فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا تو میل ملاپ اور صلح و سلامتی کا خدا ہے، وہ تفرقے کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اسی لیے یعقوب رسول یعقوب 3 باب اس کی 13، 17 اور 18 آیات میں فرما رہے ہیں کہ تم میں دنا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راستہ بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول فرما رہے ہیں جو حکمت اوپر سے یعنی خدا کی طرف سے آتی ہے وہ پاک اور ملنسار، حلیم، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے، اور جہاں حسد اور تفرقہ اور فساد اور ہر طرح کے برا کام ہوتا ہے، یہ وہ حکمت نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ اور اس کے لیے یعقوب رسول یعقوب 3 باب اس کی 14 تا 16 آیات میں فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔
خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی میں رکھے، آمین۔